السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ کو ہمیشہ عزت، کامیابی اور خوشی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج اس اردو آن لائن کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے تکمیل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہے سر سید احمد خان۔ تو آئیے مصنف کے متعلق جان لیتے ہیں۔ نام سر سید احمد خان، پیدائش عیسوی سن 1817، وفات عیسوی سن 1898، دہلی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو عیسوی سن 1920 میں رکھی گئی، اور آپ نے ایک مشہور رسالہ جاری کیا جس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ آپ کے اہم تصانیف ہیں خطبات احمدیہ، اثر الصنادید اور بغاوت ہند۔ آئیے سر سید احمد خان کے متعلق تھوڑا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ ماہر ادب، ماہر تعلیم ادیب اور مسلح قوم سر سید احمد خان مروجہ تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی سرکار میں ملازم ہو گئے۔ بعد میں مصنف مقرر ہوئے اور عیسوی سن 1869 میں ولایت کا سفر کیا، یعنی انگلینڈ گئے۔ واپسی کے بعد تعلیمی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک اسکول کھولا جو پہلے کالج بنا اور عیسوی سن 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ سر سید نے اردو زبان کی بڑی خدمت کی ہے۔ قوم کی زبوں حالی اور پستی کو دیکھتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کا کام کیا۔ عام لوگوں کے آداب و اخلاق کی اصلاح کی غرض سے انہوں نے اپنا مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید کے اہم تصانیف ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ خطبات احمدیہ، اثر الصنادید اور اسباب بغاوت ہند ہے۔ ان تصانیف میں ان کا اسلوب سادہ اور صاف اور سنجیدہ ہے۔ اس مضمون میں یعنی تکمیل سبق میں سر سید نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ مسلمان اخلاق اور تہذیب کے زیور سے خود کو آراستہ کرے تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کی اصلی صورت آ سکے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی بتائی ہے انہوں نے سبق میں کہ جو قوم، جو شخص تھوڑی سی اپنی کامیابی کو، تھوڑی سی ترقی کو مکمل کامیابی سمجھ کر وہ آگے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا چھوڑ دے تو وہیں سے اس کا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پیراگراف پڑھتا جاؤں گا اور سمجھاتا جاؤں گا۔ ایک فارسی مثل مشہور ہے کہ ہر کمال را زوال ہے، مگر اس کے معنی اور اس کی وجہ بخوبی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک اور بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت سے بیان کی ہے۔ اس کا یہ قول ہے کہ ہم کو اپنے تئیں درجے کمال پر پہنچا ہوا سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے، اور بلا شبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کو کامل سمجھ لیتی ہے تو اس صحیح میں اور کوشش اور زیادہ تحقیقات اور نئی باتوں کی ایجاد سے باز رہتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آ جاتا ہے۔ سر سید احمد کا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک فارسی مثل ہے، ایک فارسی کہاوت ہے، ہر کمال را زوال، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر بڑھنے والی چیز کو زوال ہے۔ ہر کمال را زوال، جس کا میننگ ہے، مطلب ہے کہ ہر بڑھنے والی چیز کو زوال ہے۔ اور اس کو انہوں نے کہا کہ ایک بڑے حکیم نے اس بات کو نہایت عمدگی سے وضاحت کی ہے کہ اس کا یہ قول ہے کہ ہم کو اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو کمال پر پہنچا ہوا سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے، کیونکہ جو شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتی ہے اور کامل سمجھنے کے بعد وہ آگے کوشش سے جد و جہد نہیں کرتی اور نئی باتوں کی ایجاد سے باز رہتی ہے، تو رفتہ رفتہ اس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آ جاتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ تھوڑی سی کامیابی کو مکمل کامیابی سمجھ کر نئی ایجاد سے باز رہتے ہیں اور اس میں کوئی کوشش سے جد و جہد نہیں کرتے تو وہاں سے ان کا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا پیراگراف کہ کامل مطلق بذات باریکی اور کوئی نہیں ہے، پس جو کچھ کہ خدا نے کیا یا کہا وہ تو اپنی قسموں میں کامل ہے، اور اس کے سوا اور کوئی چیز جو انسان نے کی ہو یا کہی ہو کامل نہیں ہے، کیونکہ
قابل سہو و خطا ہونا انسان کی شان سے ہے۔ اگر یہ بات اس طرح پر نہ ہوتی تو انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی۔ بس ان تمام چیزوں کو جو انسان نے ایجاد ہوئی ہے یا نتائج عقل انسانی میں ان کو کامل سمجھ لینا ہماری ٹھیٹ غلطی اور ہمارے تنزل و ادبار کی ٹھیک نشانی ہے۔ کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی خرابیوں اور نقصانوں کا باعث ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں سر سید کہہ رہے کہ جو مکمل کامل ذات جو ہے دنیا میں صرف وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر طرح سے کامیاب کامران ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں انسان ہیں سب خطا کی اور غلطیوں جن سے سرزد ہو سکتی ہے، وہ پوری مکمل کامیاب نہیں ہو سکتی انسان۔ اگر ایسا ہوتا تو جو پیغمبروں پہ وہی نازل ہے اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور ایک دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر لوگ آگے بڑھتے جاتے اور ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، انسان پوری طرح سے کامیاب ذات انسان کی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو مکمل کامیاب ہے۔ اس لیے انسان سے غلطی ہونے کے بہت سی امکانات ہیں اور غلطیاں ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتے رہتی ہے اور اگر وہ کسی چیز کو کامیابی سمجھ کر آگے اس کی ترقی سمجھ کر آگے کے ایجادات سے محروم رہے تو وہاں سے اس کا تنزل کا ترقی کی ضد ہے تنزل، اس کا تنزل کا دور شروع ہو جاتا ہے اور اس کو بہت سی خرابیوں کا باعث اس کا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی چیز میں ہم کو کامیابی ملی ہے تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں نئے نئے ایجادات دیکھنا ہے، ہمارے ذہن کو کھول کر اس میں نئی نئی ترقی کرنی ہے۔ اگر ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ پہلے پیڈ موبائل پر فون تھا، اس کے بعد موبائل کی ایجاد ہوئی ہے، تو موبائل کی ایجاد ہونے کے بعد یہ سائنسدانوں نے موبائل کی ایجاد کرنے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گئے، اس کو پوری کامیابی نہیں سمجھ لی، انہوں نے اس میں اور نئی نئی ایجادات نئی نئی ٹیکنالوجی ڈالی اور آج ہمارے سامنے اینڈرائڈ موبائل ہے نا، ٹچ موبائل ہے جس میں پوری دنیا کو ایک جگہ انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ موبائل میں اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ٹیکنالوجی ہو گئی، ہر آئے دن ہم دیکھتے رہتے کہ نئے نئے ٹیکنالوجی والے موبائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، پہلے ایک کیمرے والا، پھر 2 کیمرے والا، 3 4 کیمرے والا، اور ابھی بھی اس میں نئی نئی ٹیکنالوجی آتے رہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی چیز کو کامیابی نہیں سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اس میں ہم نئی نئی ترقی کر کے نئے نئے ایجادات کر کے اس میں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو ترقی اور کامیابی مل رہی ہے۔ آگے کے جو چیز کی حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں، یعنی جو چیز حقیقت میں کامل نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، ہم اس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم میں ایک استغاثیہ پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اس کے اور کسی بات یا تحقیق کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اس بات کو فائدے سے محروم رہتے ہیں۔ ہمیں ایک فریاد رہتی ہے، ایک فکر رہتی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو کامیاب سمجھ کے آگے کی جو ترقی ہے اس کے فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارا تنزل کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے اعتراض کے سننے کو گوارا نہیں کرتے اور اس سبب سے اپنی غلطیوں پر متنبہ نہیں ہوتے اور جہل مرکب میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوشش سے جو ایک ترقی کا فائدہ ہے اس کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی چیز میں ہم نے کامیابی حاصل کی اور لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں تو ہم ان کو سننا گوارا نہیں کرتے اور وہ ہم کو متنبہ کرتے ہیں، یعنی آگاہ کرتے، خبردار کرتے ہیں تو ہم ان کی بات پر دھیان نہیں دیتے اور جہل مرکب یعنی جاہل کی باتوں میں پھنسے رہتے ہیں اور آگے کی کوشش کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو کام میں لاوے، اوروں پر بھروسہ کر کر اس کو بیکار کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عقل کی، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بھی کہتا ہے کہ سوچو اور غور و فکر کرو، اے عقل رکھنے والے لوگوں سوچو اور غور و فکر کرو۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے اور ان کو نئے نئے ٹیکنالوجی ان کے ذہن میں آتی ہے۔ کن کے دماغ میں، کن کے ذہن میں؟ جو لوگ اپنی عقل کو کھولتے ہیں، جو لوگ
اپنے ذہن کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے اور ان کے ذہنوں میں نئی نئی باتیں ڈالتا ہے. کن کی باتوں میں؟ جو عقل کو پر غور و فکر کرتے ہیں, جو دنیا کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی جو عقل ہے, ہمارا جو ذہن ہے, اس کو نئے نئے کاموں میں لانا چاہیے. اوروں پر بھروسہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ذہن کو بیکار کر دیتے ہیں. یعنی دوسروں نے جو ایجاد کی ہے یا دوسروں نے جو چیز ہم کو لا کے دی ہے ہم اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور ہماری جو ذہن ہے اس کو ہم کام میں نہیں لاتے اور اس کو ہم بیکار کر دیتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ نئی نئی ایجادیں, نئی نئی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں اور ہم اس میں نئی ترقی کر سکیں. ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کی عقل اور جودت طبع اور تیزی ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے اور صرف اوروں کی ٹٹکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے اور ہم ٹھیک اس مثل کے مصداق ہو جاتے ہیں, چار پائے بروختہ بے چند. یعنی ایسا کرنے سے ہم ہمارا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے بھی نقصان کر دیتے ہیں. جو جودت طبع جس کے مطلب ہے کہ ذہانت, جو ہماری ذہانت ہے اور وہ ذہانت کو ہم استعمال نہیں کرتے اور ہماری جو ذہانت کی جو طاقت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے اور انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے. یعنی انتقال ذہنی یعنی ذہن کو بدلنے کی جو ہماری طاقت ہے وہ بھی سب مٹ جاتی ہے کیونکہ ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے, اوروں کی باتوں پر میں آ جاتے اور ہماری عقل کا ہم استعمال نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کی مثال اس کہاوت کے ذریعے دی کہ چار پائے بروختہ بے چند. یعنی کہ ایسا جانور جس پر کتابیں لا دی جائے, ایسے جانور جس پہ بہت ساری کتابیں ہو اور وہ کتابوں کا اس کو کوئی فائدہ پہنچ نہیں رہا ہو. تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا ذہین بنایا ہے, عقل سلیم عطا کی ہے, تو ہم وہ اس عقل کو ہم استعمال نہیں کرتے. جس طرح ایک گدھا یا ایک جانور پر بہت ساری کتابیں ہوتی ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کے مطلب کس کام کی نہیں ہوتی اور وہ اس کو لے کے گھومتا رہتا ہے. تو اسی طرح ہم جانور کی طرح ہو جاتے ہیں, ہماری عقل کا استعمال نہیں کرتے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر ہمارا بہت بڑا نقصان ہم کر دیتے ہیں. اس کے بعد کے پیراگراف میں کہ ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجے پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی اور دنیاوی اس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھ انتہا نہیں. بھلا دینی باتوں کو اس وقت رہنے دو اور صرف اس بات پر غور کرو کہ دنیاوی علوم اور دنیاوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالست اور رسوم و عادات اور طریقے تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اس طرح کیوں نہ ترقی کریں. تو سر سید احمد ہم مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اس نقص کو نہایت درجے پر پہنچا دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں جو دینی اور دنیاوی نقصان ہم اٹھا رہے ہیں یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہم ہماری عقل کا استعمال نہیں کرتے اور ہماری تھوڑی سی کامیابی کو ہم مکمل کامیابی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے آگے ہم جدوجہد کوششیں نہیں کرتے جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور وہ کہہ رہے کہ خیر دین کی بات تو چھوڑیے لیکن دنیائی علوم, نئے جو دنیا میں علوم آ رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو ہم مسلمان اس میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے ہے نا. جس طرح اور قومیں کرتی ہے, جس طرح ایک یہودی قوم ہے نا, انگریز جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی میں اپنا ذہن دوڑاتی ہے اور اس میں ان کو کامیابی بھی ملتی ہے. آج دنیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, کتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے نا, لیکن ہم مسلمان جو ہے وہیں نہ وہیں ہیں کیونکہ ہم نئے علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم ہمارے ذہنوں پر غور و فکر نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے نا. ہمیں تعلیم کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے, ہمیں دھندے ویپار کے بزنس کے اعتبار سے نقصان اٹھاتے ہیں اور ہماری جو ترقی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, ہمارے ذہن کا استعمال پوری طرح سے نہیں کرتے. نئے علم نئی ایجادات جو دنیا میں ہو رہی ہے ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نئے علوم سیکھیں, نئی ٹیکنالوجی سیکھیں اور مسلمان زیادہ تر علم حاصل کرنے کے لیے آگے آئے, اپنے اولادوں کو
علموں کی طرف راغب کرے، ہے نا، اپنے آنے والی نسلوں کو ایسا ایک نیا علم اور نئی ترقی اور نئی ٹیکنالوجی دے کہ دنیا بھی اس پر ناز کرے کہ یہ مسلمان کی ایجاد ہے، یہ کسی مسلمان نے ایجاد کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں نئے نئے علم، نئے نئے علوم سیکھنے پڑیں گے، نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھنی پڑے گی، اور اس میں جد و جہد کوششیں کر ہمیں آگے دنیا میں ترقی کرنی پڑے گی تاکہ دنیا میں ہمارا بھی نام روشن ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو سبق ہے ہمارا یہیں تک رہے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 یعنی حصہ 2 ہم دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔